بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز پاکستان کے ساتھ میں ہوں انصار زاہد۔ مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال، جنگی جنون اور جنگ کی تیاریاں عروج پر ہیں، اور ایران بھی سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ بھی جنگ کی پوری تیاریاں کر رہا ہے۔ ایران کو ٹرمپ نے 13 بار دھمکیاں دی ہیں کہ ہم نیا بحری بیڑا بھی وہاں مشرق وسطیٰ لا رہے ہیں، ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ہم تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن سر جھکانے کے لیے ایرانی بھی تیار نہیں ہے۔ آج مشرق وسطیٰ پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ مشرق وسطیٰ پہ گہری نظر رکھنے والے زاہد عباس ملک صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ زاہد بھائی، یہ بتائیے، پہلا دور مذاکرات کا ہوا، اب دوسرا مذاکرات کا دور شروع ہو رہا ہے، اور ساتھ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، جنگی تیاریاں بھی دونوں طرف سے ہو رہی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے؟ بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی۔ انصار صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مشرق وسطیٰ جو ہے وہ جب امریکہ جو ہے وہ اپنے ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے ساتھ جو ہے وہ جب ایران کو دھمکیاں دینے کے بعد جو ہے وہ اس پر رجیم چینج آپریشن کا پلان لے کے جب آیا، تو اس وقت اس نے ایران کو جو ہے وہ اس کا کام ہی یہ تھا، مثلا شروع سے ہی جو ہے وہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ پہلے دن سے جو ہے وہ دھمکیاں دے کر جو ہے وہ مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن ایران، جیسا کہ آپ اپنے سوال میں بھی کہا کہ ایران نے جو ہے وہ جھکنے سے انکار کر دیا۔ ایران نے کسی بھی قسم کے ڈر خوف کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ امریکہ کی جنگی تیاریوں کے مقابلے میں اپنی جتنے اس کے پاس جو ہے وہ اس کے پاس جو ہتھیار تھے امریکہ کی اس جو ہے افتاد کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ میدان میں لانے کا فیصلہ کیا۔ جتنے بھی وسائل تھے، جتنے اپنے عسکری وسائل تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا، اور یہ بہت احسن فیصلہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے، امریکہ جو ہے وہ اپنے کن ہتھیاروں کے ساتھ اور کتنے اسٹرائک گروپس کے ساتھ اور ایک بہت بڑے بحری لشکر کے ساتھ جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ بحر احمر کے اندر اور بحر عرب کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور بہت ساری مقصد ہے کہ فضا میں ایسی صورتحال ہے، آپ کہہ سکتے ہیں فضا میں یہ پورے خطے کے اندر جو ایسی صورتحال ہے کہ ایک ہلکی سی بھی ہے وہ غلطی ایک جنگ کا ایک الاؤ جو ہے وہ روشن کر سکتی ہے۔ اسی دوران یہ ہوتا ہے کہ مذاکرات کی جو ہے وہ ایک ٹیبل جو ہے وہ بچھائی جاتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ایران کو دباؤ، یعنی کہ ایران پہ دباؤ بلڈ کیا جاتا ہے کہ ایران جو ہے مذاکرات کی طرف آئے اور ہماری بات کو مان لے، یعنی کہ جو ہم اس سے مطالبات رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 4 پوائنٹ سے یہ 4 مطالبات تھے جن کے اوپر امریکہ بات کر رہا تھا، اور یہ بہت پہلے کے تھے، یعنی کہ اس سے بھی پہلے کے تھے، اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا جب بات مذاکرات کی طرف ہوئی تھی، تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ایران کے علم میں ہے، ایران جانتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں اس سے، لیکن ایران نے بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی فراست کے ساتھ جو ہے وہ نہ فقط مذاکرات پہ آمادہ ہوتا ہے بلکہ اپنی مرضی کا جو وینی ہے اس کا بھی انتخاب کرتا ہے۔ آپ اس کا ایران یہ ترکی سے مسقط جو مذاکرات تبدیل ہوئے ہیں، یہ پہلی سطح پہ ایران کی کامیابی نہیں ہے؟ جی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ سفارتی سطح کے اوپر جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہر لفظ کا جو ایک مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ جب بات کرتے ہیں، جب آپ اس کو تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، سفارتی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بات کا پورا جملہ تو چھوڑیں، آپ ایک لفظ کا جو ہے وہ ایک خاص مطلب ہوتا ہے۔ اور امریکہ جو ہے خارجہ پالیسی کے اندر اس کے پاس بہت سارے وہ ہیں سفارتی ٹولز ہیں جن کو استعمال کرتا ہے، اور دیگر ممالک کے اندر یہ بہت سارے ممالک جن کے ساتھ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتا ہے، تو ان کے پاس اس طرح کے آپ کہہ سکتے کہ ہتھیار نہیں ہوتے۔ تو اس میں بھی ایسا ہی ہوا، امریکہ خواہش مند تھا کہ ایران جو ہے وہ آ کے بیٹھے، اور بیٹھنے کے ساتھ ہی اس کے جو مطالبات اس کو تسلیم کر لے، یعنی کہ جب وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھے گا تو وہ دباؤ کے تحت بیٹھے گا، اور اسی دباؤ کے نتیجے میں امریکہ جو مطالبات اس سے زیادہ وہ منظور کروا لے گا۔
تو یہ اس کے تھنک ٹینکس اور اس کے اور بہت سے ادارے جو ان معاملات پہ سوچتے ہیں اور سوچ سمجھ کے بعد پوری اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تیاری کے ساتھ جو ہے پھر اپنے پتے شو کرتے ہیں. تو چونکہ وہ مطالبات ان کی طرف سے آ رہے تھے، ایران جو ہے وہ مذاکرات کی طرف جو ہے وہ اس وقت تک نہیں گیا، اور اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ ان کی طرف سے ایک پلان نہیں آتا جس میں وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات استنبول میں ہم کر لیتے ہیں، جس میں اس نے استنبول کے یا ترکیے کے باقی ممالک کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی، پاکستان اور عرب ممالک کو کرنے کی کوشش کی. یہ بھی اس نے کہا کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیے کو بھی جو ہے اس میں شامل کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ تھا کہ وہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ ان کو آگے لا کے جو ہے وہ نکالنا چاہتا تھا، یعنی کہ اپنے جو مطالبات تھے وہ ان ممالک کو قریب لا کے پریشرائز کر کے ان کے اندر ہی سطح کا جو ہے وہ، اور دنیا کو بھی یہ بتانا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ایران جو ہے وہ آمادہ نہیں ہو رہا. چیز ہے کہ ہم نے جو اچھا آپ کو بھی پتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ بائی لیٹرل مذاکرات نہیں ہوتے، یعنی ون ٹو ون مذاکرات نہیں ہوتے، کسی بالواسطہ مذاکرات ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے درمیان میں جو ہے وہ ثالث ہوتا ہے یا اس کی میزبانی میں جو ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں. امریکہ اور ایرانی کبھی بھی جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ کر مذاکرات نہیں کرتے. لیکن ابھی جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے اس میں جو ہے وہ دونوں سامنے ہوئے ہیں، ہینڈ شیک ہوا ہے میرے خیال میں. یہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ ابھی جو ہے وہ بالواسطہ مذاکرات ہوئے ہیں، یعنی بائی لیٹرل مذاکرات ہوئے ہیں. یہ جو ایران کے وزیر خارجہ غیر اقچی انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ امریکی جو مذاکرات کی جو ٹیم تھی، وٹکوف اور ٹرمپ کے جو داماد ہیں وہ آئے تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بائی لیٹرل کچھ وقت کے لیے جو ہے بات ہوئی ہے. تو آپ ذرا اس میں یہ دیکھیں کہ امریکہ بات کرنے کا خواہش مند کتنا تھا. وہ یہ تھا کہ آپ امریکی نائب صدر ڈیجٹ وینس کا جو ہے ایک بیان ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا صدر جو ہے، امریکی صدر ہے، جب چاہے روس کے صدر کے ساتھ اور چائنا کے صدر کے ساتھ جو بڑی بات کر سکتا ہے، چاہے بات کر سکتا ہے، خامنہئی کے ساتھ اس کی، لیکن وہ ہم ایران کے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس ایسے فرد کے ساتھ یا ایسی شخصیت کے ساتھ یا اس کے نظام کے اندر موجود وہ ایک شخص جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، اس سے بات نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ وہ بات نہیں ہو سکتی. اور یہ ہماری خارجہ پالیسی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تنقید کرتا ہے اپنی خارجہ پالیسی کی کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں کہ ہم ایک ملک جو ہے جس کے ساتھ ہم اس وقت جو ہے وہ ایک سپر پاور ہونے کے باوجود جو ہے نا ہم اس سے بات نہیں کر سکتے. تو یہ بنے تو پہ کیا ہے، یہ ایران کے نظام کا جو ایک محور ہے، یہ اس کی جو مضبوطی ہے اس کا اعتراف ہے. اچھا زید بھائی، آپ مذاکرات بات ادھر ہی آ رہا تھا، مذاکرات ادھر کیسے شروع ہوتے ہیں، وہ کوئی بات اس کی طرف آ رہا تھا. اب وہ جب یہ پوری کی پوری وہ اپنا جال پھیلاتا ہے امریکہ، اس میں علاقائی ممالک کو شامل کرتا ہے، مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالتا ہے، تو ایران جو ہے مذاکرات پہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں، ہم اس کے لیے وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جب پوری طرح یہ ایک نیریٹو بلڈ کر لیا جاتا ہے اور بیانیہ جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے کہ ایران جو ہے اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لا رہے ہیں، اور جب لائیں گے تو پھر ہم اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات پوائنٹ اس کے ذہن میں یہ تھا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ پوری طرح تیاری کر لیتے ہیں اور اس پروپیگنڈے کو وہ پوری طرح پوری دنیا کے اندر جو ہے پوری دنیا کے میڈیا کے اندر جو بات کو پھیلا دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے ایران کو جب مذاکرات کی ٹیبل پہ لا کے بٹھا دیا ہے، تو اس وقت یعنی کہ جب وہ خود یہ لاؤڈ خود کر رہے ہیں، یہ خود بات کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، تو اس وقت ایران نے کہا تھا کہ نہیں ترکی نہیں، ہم مسقط میں جو ہے نا، اس وقت ایران جو ہے وہ پھر اپنا پتہ جو ہے کھیلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مذاکرات ترکی میں نہیں ہوں گے یا انقرہ میں نہیں ہوں گے، بلکہ مذاکرات عمان میں ہوں گے. اور مذاکرات وہیں سے شروع ہوں گے جہاں سے مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹا تھا، جب امریکہ مذاکرات سے نکل گیا تھا، یا یہ 12 روزہ جنگ سے قبل مذاکرات جب ہو رہے تھے، اس کے کچھ سیشنز ہو چکے تھے، بلکہ 4 سیشن شاید ہو چکے تھے، اور 5 سیشن یعنی کہ اس کا آغاز ہونا تھا، اس کے بعد اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا. تو مذاکرات وہاں سے شروع. اب یہ جو دو باتیں تھیں یہ بالکل اس کے لیے بالکل جیسے بوم شیل ہوتا ہے وہ تھا، یعنی کوئی توقع ہی نہیں کر رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ بات کو وہی لے کے جائے گا. یہ دو باتیں. یہ تیسری بات یہ ہے کہ ایران نے یہ کہا کہ ایک مذاکرات کا فینی ہوئی ہوگا، مذاکرات وہیں سے شروع ہوں گے. تیسرا نقطہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ ایک نکاتی ایجنڈے پہ ہوں گے، اور وہ وہی ہوگا جو اس وقت ہے وہ جس پہ مذاکرات چل رہے تھے، وہ تھا ایٹمی ٹیکنالوجی. یعنی کہ ایران کی جو کامیابی ہے مذاکرات کی وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس نقطے پہ لا کے کھڑا ہوا جو ون نکاتی ایجنڈا تھا، یعنی کہ ون نکات ایک نقطہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ صرف مذاکرات جو ہیں یعنی شروع میں تو 3 مطالبے 4 مطالبات آئے، اس میں سے ایران نے کہا کہ نہ جو ہے نا ہم اپنے جو ہے نا
اس پہ جو ان کے ہیں بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس پہ بات نہیں ہوگی، نہ ہی ہم انصار اللہ، حزب اللہ اور دوسرے محور جو ہے ان کی جو ہے نا وہ حمایت، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ اب وہ ان کو گھیر کے جو ہے نا امریکہ کو صرف ایک پوائنٹ پہ لایا ہے، یہ ایران کی کامیابی ہے۔ اب یہ اب مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں، چونکہ نیتن یاہو جو ہے نا وہ پریشر ڈال رہا ہے ٹرمپ پہ، ملاقات بھی ہو رہی ہے اور ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، کیا یہ اسرائیل سے جو پریشرائز وہ کر رہا ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی ان کی جو ہے نا وہ اس مذاکرات میں شامل کی جائے، وہ کامیاب ہو جائے گا؟ جی آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو وہ مذاکرات حق میں نہیں ہے، اس کو یہ ابھی محسوس ہو رہا ہے، یعنی کہ جس طرح کے حالات اب پسند ہے کہ وہ ایک منظرنامہ پیش ہے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ مذاکرات کا جو پہلا دور ہوا ہے اس کے بعد مذاکرات کا دوسرا دور آج شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ آج بروز بدھ 11 فروری کو مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ایران کے جو مذاکرات ہیں وہ ان کی سپریم نیشنل کونسل کے جو سیکرٹری ہیں علی لاریجانی وہ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا وفد ہے، اسی طرح امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ وٹکوف اور جارڈ کوشنر یہ مذاکرات کار ہیں۔ تو ایران نے مذاکرات کا جو اگلا مرحلہ ہے اس میں جانے کا مسئلہ یہ بنیاد پر کہ اندیا ہے یا جو سامنے آیا ہے کہ مذاکرات اب دوسرے مرحلے میں شامل ہیں جس میں ایرانی ٹیم بھی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مذاکرات بالواسطہ نہیں ہو رہے، یہ براہ راست ہو رہے ہیں، یہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ اب آمنے سامنے مذاکرات ہوں گے، اس میں اب بس ثالث والا جو مان کے جو ثالثی والا رول ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں جو ہے وہ براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں، بائی لیٹرل ہو رہے ہیں۔ تو ایک ہی پیش رفت ہے بنیادی طور پہ کہ امریکہ جیسے پہلے جی ڈی وینس کی ہم نے بات کی تھی کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کے اندر یہ جو سوچ ہے کہ ہم براہ راست ایران کے ساتھ بات کریں، اور اس بات کو وہ یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایران کے نظام کی جیسے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ ان کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ اس بات سے نیتن یاہو کی جہاں تک بات ہے وہ ان مذاکرات کے حق میں نہیں ہے، یعنی وہ مذاکرات جس میں امریکہ ایران ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی سفارتی عمل کے ذریعے سے جو ہے وہ مسئلے کا حل نکالیں، وہ جنگ چاہتا ہے بنیادی طور پہ، وہ چاہتا ہے کہ پہلے اس کا موقف یہ تھا کہ ایران کو جو ہے اس کی ایٹمی ٹیکنالوجی اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب سے اس پہ ایران نے میزائل پچھلی جو جنگ تھی اس میں جب میزائل فائر کیے ہیں اور اس میزائل کی طاقت کا اسے اندازہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ابھی ان دنوں میں جو ہے وہ ایران جو ہے سامنے لایا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تو مثلا بالکل ایسے جیسے باولا ہو جاتا ہے نا، وہ باولا ہو کے جو ہے وہ پھر رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی ہے ایران کی، اب اس کو جو ٹارگیٹ کیا جائے۔ اچھا اب اس کو جیسے پہلے وہ یو این او کے اندر اور بہت سارے اور فورمز کے اندر جو ایران کی ایٹمی ٹیکنالوجی کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتا تھا، اور ابھی وہ مثلا اس کی میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہا ہے، نہیں زید بھائی اس کا سنگین خطرہ قرار دے رہا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 12 روزہ جو جنگ، اور یہ جو آج کا اس کا جانا، آج جب وہ امریکہ گیا تو اس نے جو ہے وہ وٹکوف اور جارڈ کوشنر سے ملاقات کی ہے جو مذاکرات کار ہیں، اور دوسرا اس کی ٹرمپ کے ساتھ آج ملاقات ہے جس میں اس نے خود کہا ہے کہ وہ غزہ اور ایران کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر وہ بات کرے گا، اور اس ٹرمپ کو جو ہے وہ اپنا جو آئیڈیا ہے وہ پیش کرے۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ پہلے بھی اسی طرح تھا کہ یہ جب پہلی دفعہ گیا تھا جب 12 روزہ جنگ شروع ہونے سے پہلے، تو اس میں بھی اس نے پورے پلان، یہ جو پلان تھا ایران کے اندر رجیم چینج کا جس کے اندر وہاں پہ فسادات ہوئے اور بہت سارے ناپسندی اور دہشت گردی کے جو ہے واقعات ہوئے جس کو ایرانی حکومت نے جو ہے وہ اس کو اوور کم کر لیا، ابھی بھی اس کے پاس کوئی پلان ہے۔ میرے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو تاریخ بتاتی ہے نیتن یاہو کی وہ بھی یہی ہے کہ وہ کوئی پلان لے کے گیا ہے، وہ پلان کیا ہے یہ جب اس کی ملاقات ہوگی اور اس کے بعد جو ہے ان کے موقف سامنے آئے گا اس میں یہ واضح ہوگا۔ اچھا زید بھائی، یہ ٹرمپ کا پہ اعتماد کرنا اور پچھلی دفعہ جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی وہ بھی مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت حملہ کر دیا تھا، اس پہ میرے خیال میں ایران جو ہے نا ایک تو اعتماد نہیں کرے گا ٹرمپ پہ کہ صرف مذاکرات جو ہے نا وہ کریں اور جنگ کی تیاری نہ کریں۔ دوسرا میرا کویسچن یہ ہے کہ 12 روزہ جب جنگ ہوئی تھی یہ B-2 جو بم ہے ان کا 52 جدید ترین جو ہے نا وہ جو نہیں پھٹ سکا تھا، تو ایران جو ہے نا ریورس انجینئرنگ کا وہ ایکسپرٹ ہے، اور پہلے بھی انہوں نے ڈرون اتارا تھا امریکہ کا،
اور اس سے اب میرے خیال میں ایران نے جدید ترین جو ہے نا اپنے ڈرون بنائے ہیں اور پوری دنیا میں وہ فروخت کر رہے ہیں. یہ نیتن یاہو کو یہ تو خطرہ نہیں ہے کہ جو وہاں پہ بم ملا ہے اور اس کے ساتھ میزائل ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، اور اسرائیل وہ 12 روزہ جنگ میں نیتن یاہو خود گیا تھا ٹرمپ کے پاس کہ ہمیں جو بچاؤ اور یہ جنگ بندی کراؤ. تو یہ دو کویسچن جو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ انصار صاحب، یہ جو جنگ ہے ابھی مثلا جاری ہے، مثلا جس کی تیاریاں جاری ہیں، یہ بنیاد پر ایک طرف ہے اعصابی جنگ، نفسیاتی جنگ جسے کہتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ مذاکرات کی، مثلا سفارتی میدان ہے. یعنی کہ دونوں میدانوں میں جو ہے اس وقت جو پوری تیاریاں ہو رہی ہیں اور جنگ جاری ہے. یعنی کہ ٹیبل کے اوپر بھی آپ بنیادی طور پہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں، سفارتی مذاکرات ہوتے ہیں، یہ سفارتی لینگویج ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ آپ یہاں پہ بھی جنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جنگیں بہت بڑی جنگیں ایسی بھی گزری ہیں تاریخ کے اندر جو لیکن میرا جہاں تک ٹیبل پہ جیتی بھی جاتی ہیں اور ہاری بھی جاتی ہیں. لیکن یہ ایران آج تک ٹیبل پہ کبھی جنگ ہارا نہیں ہے، مذاکرات وہ میں ہمیشہ ان سے کامیابی بھی نہیں. اس وقت تک جو اعصاب کی جنگ ہے ایران وہ بھی نہیں ہارا. یعنی اس وقت تک جو پوزیشن ہے ایران اور امریکہ کی جو عسکری ایک بہت بڑی پاور ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن ایران اتنے بڑے فرق کے باوجود ایران اعصاب کی جنگ بھی نہیں ہارا. نہ ہی ایران جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ تو اب بیٹھنا شروع ہے، نہ ہی جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ پہلے جو پہلا دور جو ہوا ہے مذاکرات کا، اس میں بھی ایران نے اپنی مرضی، اپنا وینیو اور اپنا ایجنڈا جو ہے اس کو نافذ کیا، اس کا نفاذ ہوا ہے. اور ابھی بھی یعنی کہ مذاکرات کا دوسرا دور ابھی مثلا آج شروع ہو رہا ہے. اس میں چہ جائے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا امریکہ کا دورہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے. یعنی اس بات کا امکان ہے، اور ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے، جس میں ایپسٹین فائل کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، وہ ان کے اندر اتنی سکت ہے یا وہ اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ جو نیتن یاہو کا پلان جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ٹرمپ کو آمادہ کرنے میں جو کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن جب امریکہ مذاکرات کی، یعنی کہ یہ بھی اس کے لیے ایک بڑا ایک ایڈونچر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے ایک نئی چیز تو ہے جو ایران کے ساتھ جو براہ راست مذاکرات کے لیے آگے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو بڑی یقینی سی بات ہے، بڑی واضح سی بات ہے کہ ایران کو جو ہے وہ اعصابی نفسیاتی جنگ میں جو ہے شکست نہیں دے سکا. جنگ ایک ٹرمپ کا ذہن ہے، وہ جنگ چاہتا نہیں ہے، اس کا جنگ کا جو سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ بڑا ریپڈلی حملہ کرے اور بڑا ٹارگیٹڈ ہو، اور اس کے بعد فوری طور پر رزلٹ لے کے اور اس کو وہ کرے. وہ ممکن نہیں جنگ کے حق نہیں ہے. ہاں زید بھائی، وہ ممکن جو حالات ہیں، جیسے آپ نے پہلے ایک کوشچن کیا تھا نا، اس میں یہ بات کی تھی کہ جیسے 12 روزہ جنگ کے دوران اس نے فیصلہ کیا تھا، بالکل اچانک ہی ریسیو کیا تھا، یعنی ایران کو دھوکہ دیا تھا. تو ابھی بھی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ اور ہمارے درمیان جو معاملہ ہے وہ عدم اعتماد کی ایک بڑی طویل دیوار ہے، بڑی بھاری اور بڑی اونچی دیوار ہے. یعنی کہ یہ بات ایرانی سفارتکاروں کی طرف سے کی گئی کہ ہمارے درمیان جو اصل مسئلہ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان وہ عدم اعتماد ہے. صحیح. تو یہ ایک پوائنٹ کیا ہے، یہ وہ بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے. اچھا، اس وقت جو بات تھی، یہاں پہ ایک نقطہ ہے، اس وقت یہ بات تھی کہ ایران جب ایران کے خلاف 12 روزہ جنگ کے دوران جب اس نے فیصلہ کیا تھا ٹرمپ نے، وہ کنڈیشن کچھ اور تھی. اس کے بعد کی صورتحال کو آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے وینزویلا میں، امریکہ وینزویلا میں کیا کرتا ہے، اس کے اوپر جو وہ کیا رد عمل آتا ہے، پوری دنیا کے کیا رد عمل آتا ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، بڑی شدید تنقید ہوتی ہے. خود امریکہ کے اندر جو ہے وہ اس کی ریاستوں میں جو ہے وہ تحریکیں چل رہی ہیں. ایک تحریک چل رہی ہے جو اس کی امیگریشن پالیسی کے خلاف ہے، وہ 17 اس میں ریاستوں میں چل رہی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں گرین لینڈ والے ایشو. گرین لینڈ والے ایشو میں بھی اس کو منہ کی کھانا پڑی اور یہ واپس آیا. نہیں، یہ ان کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں یہ بلڈ ہوئے ہیں اور یہاں سے اس نے ریٹریٹ کیا ہے، یہ پیچھے ہٹا ہے. یو ٹرن تو ٹرمپ نے بہت ساری جگہوں پہ لیے ہیں اور بڑھ کے مارتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس پالیسی کے بعد جو اس وینزویلا میں اختیار کی، پھر گرین لینڈ میں اور اس کے بعد ایران، یہ تینوں جو اس کے فیصلے ہیں، یہ تینوں جو اس کے ایکشنز ہیں، یہ انتہائی شدید دنیا میں، یعنی کہ دنیا جو ہے، یعنی کہ اس میں اس کے الائز ہیں یا اس کے دشمن ہیں، وہ سبھی کے سبھی جو ہے ٹرمپ کی سوچ اور اس پالیسی کے شدید ترین ناقد بان کے سامنے ہیں، اور پوری دنیا میں ایک ہجان برپا ہے اس کی پالیسی کے اوپر. اچھا، اعصابی جنگ کی زید بھائی نے آپ بات کی کہ ایران، میرے کہنے کے بس بات جب میں مکمل کر لوں کہ یہ اس کے لیے آسان نہیں ہوگا. یعنی کہ اب جب وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھا ہے تو اب اس عالم میں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح کا فیصلہ کرے جیسے اس نے
بارہ روز جنگ سے قبل کیا تھا. یعنی کہ یہ اتنی ڈیولپمنٹس ہیں اس کے خلاف پوری دنیا کے اندر بڑی نفرت ہے اس کے اندر, اس کی پالیسیوں سے جو ہے وہ بے اتنائی ہے لوگوں کے. نیٹو جیسے اتحادی جو ہیں وہ اس کے وہ خلاف ہو گئے ہیں, یعنی کہ اس نے خود سے خلاف کیا ہے نیٹو جیسے اتحادیوں کو. اچھا زید بھائی, نفسیاتی جنگ کی آپ بات کر رہے تھے. آج ایران میں اسلامی انقلاب کے 47 جو ہے نا وہ سالگرہ تھی. اس پہ آج رہبر معظم نے جو ہے نا وہ ایک کال دے رکھی تھی, اور سنا ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہے نا ایران میں جو ہے نا بلکہ پوری دنیا میں جو ہے اس کا منایا گیا. اس میں لوگوں نے وہاں پہ نفسیاتی جنگ ایران تو نہیں ہارا کہ آج بھی لوگ رہبر معظم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسے ریڈ لائن قرار دے رہے ہیں. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی یہ بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی جو ہے وہ اس کے موقف کی اس کے نظام کی حمایت ہے کہ آج بھی ایران کے اندر جب اس کی 47ویں سالگرہ منائی جائے تو ایران کے اندر جو ہے وہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور نظام کے ساتھ اپنی وفاداری اور اپنی محبت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایران کے خلاف اس پراپوگنڈا جو مغربی میڈیا مسلسل کیے جا رہا ہے کہ جس میں جو ہے وہ عوام کو جو ہے نظام کے خلاف اور رہبریت کے خلاف جو ہے وہ ایک بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو آج جتنے عوام نکلے ہیں یہ ان کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ان ناقدین کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا زبردست اور منہ پہ تماچا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس نظام کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. اس کے لوگ آج جو نکلے ہیں وہ آپ پورے اس میں میڈیا نے دکھایا ہے آج کہ لوگ جو نکلے ہیں وہ آخر کروڑوں لوگ جو ہے وہ کس کے لیے نکلے ہیں؟ وہ نظام کی حمایت کے لیے نکلے ہیں. اور مٹھی پر لوگ راتوں کو چھپ کے نکلنے والے جن کو جو ہے وہ مغربی میڈیا وہ اٹھا کے آسمان تک لے کے گیا ہے. اچھا زید بھائی, اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر وہاں پہ جو اس کا محور مزاوت ہے ایران کے جو محبت کر رہے لوگ ہیں. آج پاکستان میں بھی جو ہے بہت ساری جگہوں میں مظاہرے ہوئے ہیں, اس طرح اور بہت سارے ممالک میں مظاہرے ہوئے ہیں. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ آج بھی پوری دنیا, یہ دنیا کا ضمیر جو ہے وہ آج بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہے, وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے اور ظالم کے خلاف ہے. آج بھی انسان کا جو زندہ ضمیر ہے دنیا کا وہ مظلوم کا حامی ہے, ظالم کے خلاف ہے. اچھا زید بھائی, وہ ایک میں نے کویسچن کیا تھا ریورس انجینئرنگ کا. جی ہاں, تو اس کا آپ ذرا بتا دیں کہ ریورس انجینئرنگ میں ایران جو ہے وہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کی ایک بہت پیش رفتہ ہے. یعنی کہ وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑا پہلے نمبر پہ ملک ہے جس کو روس جیسے ملک بھی جو ہے وہ میزائل ایسے میزائل جو یورپ نے چلائے ہیں روس کے خلاف وہاں پہ پھٹے نہیں ہیں وہ بھی اٹھا کے جب ایران کو دیتا ہے, ایران کی صنعت کو دیتا ہے, اس کے انجینئرس کو دیتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کر کے دیں. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ ایران جو ہے وہ یورپ کے چلائے ہوئے میزائل جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ تیار کر کے ریورس کر کے دیتا ہے, تو ابھی یہ خود ایرانی حکام کی طرف سے ایک بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے جو اس کو جو ایران کی تنصیبات پہ فردوں پہ جو میزائل ڈراپ کیے تھے, گرائے تھے, بم جو گرائے تھے, وہ بم جو ہیں وہ بنکر بسٹر بم جسے کہا جاتا ہے, بنکر بسٹر, وہ بم جو ہے ایران کو سلامت مل گیا, زندہ مل گیا, اور ایران نے اٹھا کے اس کو جو ہے وہ اپنے انجینئرز کے حوالے کیا ہے جو ریورس انجینئرنگ کے جو ہے وہ ماہرین میں شمار کیے تھے, دنیا کے اولین ترین ڈرون بھی انہوں نے تیار کر کے روس کو دیے تھے وہ نا. تو یہ بنیاد پر یہ ہے تو بنیاد پر نفسیات اس سے قبل بھی بیروت کے اندر جو ہے ایک بم گرایا گیا اسرائیل کی طرف سے جو امریکہ کا بم ہے, اور اس کے جو اس کا جو ہتھیار ہے, اس کے جو عسکری جو ہتھیار ہے اس کے اندر اس کی بڑی پریسٹیج ہے, یعنی کہ بہت اہم تصور کیا جاتا ہے. وہ بھی جو ہے آیا تو لبنان حکومت کے پاس ہے, لیکن امریکہ بہت پریشان ہوا ہے کہ یہ بم کہیں ایران کے ہاتھ نہ لگ جائے. اچھا زید بھائی, ہم مذاکرات پہ آتے ہیں کہ اسے کس حد تک کامیابی جو ہے نا مل سکتی ہے؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہے, ایٹم بم ایران بنانا نہیں چاہتا, اس پہ جو ہے نا کیا لے دے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ایران ایک پیش قدمی کر چکا ہے. ایران کے جو ایٹمی توانائی کے جو سربراہ ہیں, ایٹمی توانائی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں ایران کے, محمد سلامی, انہوں نے یہ 2 دن پہلے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایران سے تمام تر پابندی ہٹا لی جائیں تو ہم اپنا یورینیم جو ہے وہ 60% اس کی جو انریچمنٹ ہے اس کو ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس کو جو ہے وہ 90% پہ جو ہے وہ ایٹم بم بنتا ہے. تو ایران نے یہ آفر کیا ہے کہ اگر ہماری اوپر سے پابندی ہٹا دی جائیں تو ہم اس کو 60% تک ڈائلیوٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی آفر ہے, اور چیز ہے کہ ابھی اس بات کا تعین ہونا باقی ہے کہ ایران کا جو
40 کے جی جو ہے یورینیم وہ کہاں پہ ہے. ایران اس پہ جو ہے وہ بات تو نہیں کرتا، لیکن بہرحال اس کے پاس ہے. اور یہ ایٹمی توانائی یہ جو ہے اس کا جو سربراہ تھا اس نے ایک وزٹ کے بعد جو ہے وہ عالمی سطح پہ یہ بات کی تھی کہ ایران کے پاس اتنا یورینیم موجود ہے. لیکن ایران نے آج تک کوئی بات نہیں کی کہ وہ یورینیم کہاں پہ رکھا ہے اور کہاں پہ محفوظ ہے، اس کے پاس ہے نہیں ہے کدھر ہے. ایران اس سے کوئی بات نہیں کرتا. تو یورینیم تو ہے ایران کے پاس اور یعنی کہ بم بنانے کے قریب ہے. اگر پابندیاں ختم ہو جائیں اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک آفر ہے ایران کی طرف سے، اس نے دے دیا آفر. اب یہ آج جب مذاکرات کی سب اس پہ بیٹھیں گے ٹیبل پہ تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران نے اپنا پتہ ایک شوکی ہے. اور وہ پتہ اس حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب بنجمن نیتنیاہو ٹرمپ سے ملنے کے لیے گیا ہے آج، تو یہ بات جو ہے اس ٹیبل پہ آج ڈسکس ہوگی کہ ایران اپنی ایٹمی توانائی کو 60% ڈائلیوٹ کر کے وہاں تک لے کے جانا چاہتا ہے اگر اس پہ پابندیاں اٹھا لی جائیں. تو یہ ایک بڑی آفر ہے ایران کی طرف سے. اچھا زید بھائی، اگر یہ آفر قبول کرتا ہے امریکہ، اس کا تصویر کا دوسرا رخ یہ ہوگا کہ پابندیاں ایران سے ختم ہو جاتی ہیں اور وہ مشرق وسطیٰ میں ایک پہلے بیلنس آف پاور جو ہے وہ پاور وہ مقصد تو اب بھی ایران کو جو ہے نا مشرق وسطیٰ میں جو ہے نا وہ پاورفل ملک نہیں بننے دینا. اگر وہ اس پہ سنکشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں، اکانومی ان کی بہتر ہو جاتی ہے، تو یہ امریکہ کے لیے کس طرح قابل قبول ہوگا؟ جی بالکل، آپ کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کہ ابھی میزائل ٹیکنالوجی ہے نا، جب یہ 12 روزہ جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ، اس کے بعد ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ مقصد وہ ایک وہ سامنے بن کے آیا نا. یعنی کہ اس کی میزائل ٹیکنالوجی کی جو قوت ہے، یہ اس کے مختلف جو ہتھیار ہیں میزائل جو ہیں، وہ بیریے کے اندر ہوں، وہ ٹارپیڈو ہوں، وہ ابدوزے ہوں، وہاں سے میزائل، اور اس کے ہائپر سونک میزائل ہوں، میزائلوں کی ایک بہتات ہے. اور اس کے فیکٹری ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے شہر کے شہر آباد ہیں، ساحل سے لے کے تو میدانوں تک اور پہاڑوں تک اس کے جو ہے وہ ایک وسیع و عریض جو ہے اس کے پاس رینج موجود ہے. اور آج اسرائیل جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ مجھے ایران کی میزائلوں سے خطرہ ہے. یعنی کہ ایران نے چاہ جائے کہ اگر اس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں ہے یا ایٹم بام نہیں ہے، لیکن اس کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی اس سطح پر آ چکی ہے کہ وہ بیلنس آف پاور جو ہے خطے کا اس کو جو ہے وہ شیک نہیں ہونے دے گی. وہ بیلنس آف پاور پھر بھی برقرار. آج نیتنیاہو ایران کے میزائل ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ ایران کی وہ اتنی بہترین ہو چکی پاورفل ہے کہ ایران کہ وہ اس اسرائیل جنگ 12 روزہ جنگ کے دوران خود گیا تھا برقرار رکھ سکتی ہے. اچھا اب اکانومی والی جو صورتحال ہے کہ دیکھیں ایران جو ہے نا ایٹم بم بنانا ہی نہیں چاہتا. اس کی وہ فتویٰ ہے رہبر معظم کا کہ ہم نے نہیں بنانا. اب یہ تو ایران کی کامیابی نہیں ہوگی اگر وہ ڈائلوٹ کرتے ہیں 50% پہ آ جاتے ہیں 60 کی بجائے کہیں اور سنکشن ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ ایران کی کامیابی نہیں ہوگی. جی بالکل ایران کی کامیابی ہے. ایک تو دوسرا اس کی ایک خارجہ پالیسی میں تھوڑا سا یہ نظر آ رہا ہے، یعنی کہ ایران کی خارجہ پالیسی میں تھوڑا سا چینج نظر آ رہا ہے. یعنی کہ اگر وہ بائی لیٹرل مذاکرات آج اگر شروع ہو رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان، تو یہ براہ راست مذاکرات شروع ہو رہے ہیں. 50 سال کے بعد تقریباً ایران 47 سال بعد 47 مراد یہ کہ وہ 50 سال ہو بعد ہے وہ دونوں آمنے سامنے مذاکرات کی ڈیولپ ہے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. یعنی کہ ایک خارجہ پالیسی کے اندر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عالمی سطح پہ جو ایک ممالک کا ایک دوسرے کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے اندر ایک بہرحال ہے تو صحیح. ایران جو ہے 48 سال کی اس پالیسی پہ کھڑا تھا، آج وہ مذاکرات کے لیول پہ آ کے بیٹھا ہے. تو یہ تھوڑا سا مطلب ایک ہے چینج ہے تھوڑا. آپ رفٹ نہیں کہہ سکتے، مطلب تھوڑا سا ایک وہ ہے ایک وے آؤٹ نکالنا ہے اس کا. تو ایران جو ہے مذاکرات کے لیول پہ آ کے بیٹھ گیا. ناظرین، آپ نے مشرق وسطیٰ پہ زید عباس ملک کی سیر حاصل گفتگو سنی. مشرق وسطیٰ میں تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں. جو بھی پیش رفت ہوگی وہ آپ سے ضرور آگاہ کریں گے، آپ سے ضرور شیئر کریں گے. آپ دیکھتے رہیں آواز پاکستان.